سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق محمود خان اچکزئی جیسے جان دیدہ اور کٹر جمہوری سیاستدان کو لیڈر آف دا اپوزیشن مقرر کرنا 2024 کے الیکشن کے بعد پہلا جمہوری، مثبت اور پاپولر فیصلہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگی حکومت نے یہ فیصلہ لازماً مقتدرہ کے مشورے سے کیا ہوگا، وگرنہ اکیلی نون لیگ یا اسپیکر نے فیصلہ کیا ہوتا تو ہائبرڈ نظام میں زلزلہ آ جاتا۔ اب اگر یہ فیصلہ ہائبرڈ نظام کی منظوری سے ہوا ہے تو کیا نظام کی سوچ میں بہت بڑی جوہری تبدیلی آ گئی ہے یا کشیدگی میں کمی کی کوشش کا ایک نیا تجرباتی آغاز ہے؟ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ نظام کی سوچ میں کوئی جوہری تبدیلی ہوئی ہو۔ قارئین کی آس یہی ہے کہ محمود خان اچکزئی جیسے صلح جو، امن عالم کے خواہاں اور مفاہمت کے پرچارک کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانا ملک میں سیاسی کشیدگی میں کمی کا تجرباتی آغاز ہے۔ لیکن اس فیصلے سے یہ توقع کرنا کہ کل کو عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے اور سب کچھ نارمل ہو جائے گا بڑی خوش فہمی ہوگی۔ محمود خان اچکزئی گزشتہ ہفتے لاہور کے دورے پر تشریف لائے تو ان سے 2 تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں۔ شاہی قلعہ کانٹنے والے چودھری غلام عباس اور شائستہ اتوار سرگودوی صحافی حبیب اکرم کے گھر ان سے تفصیلی گپ شپ اور سوال و جواب کا موقع ملا۔ اس فقیر صحافی کی اچکزئی صاحب سے برسوں سے شناسائی اور محبت کا تعلق ہے۔ میرے گھر بھی آنے کی مہربانی کر چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کی ملاقاتوں میں بے تکلفی اور صحافیانہ بے اتنائی سے سخت اور نرم سوال پوچھیے۔ اچکزئی اپنی چادر کے بل کھولنے پہ تیار نہیں تھے، مگر ان کی چہرے کی طمانینت اور لہجے کا یقین بتا رہا تھا کہ انہیں 2 ہفتے پہلے سے لیڈر آف دا اپوزیشن بننے کا علم تھا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر ان کی تنقید سیاسی تھی، ذاتی ہرگز نہ تھی۔ ان کا نواز شریف سے تعلق 2 دہائیوں سے زیادہ پر محیط ہے۔ وہ اپنی چادر کے پیچھے کیا چھپا ہے، ظاہر ہونے دے یا نہ ہونے دے، نواز شریف سے ان کے بالواسطہ رابطے کا تو ہم سب صحافیوں کو علم ہو گیا تھا، مگر وہ اس کی تفصیل اپنے گرد اوڑھی چادر کے پیچھے چھپا گئے۔ محمود خان اچکزئی 70 کی دہائی میں نوعمری میں ہی سیاست میں آ گئے۔ 50-55 سال کی ذاتی سیاسی کیریئر کے علاوہ اگر ان کے والد عبدالصمد اچکزئی کے تجربات کو بھی شامل کر لیا جائے تو 75 سالہ محمود خان 125 سال کے تو ہوں گے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کی طرح وہ بھی جمہوریت، آئین اور پارلیمانی بالادستی پر مذہب کی حد تک ایمان رکھتے ہیں، قوم پرست سیاست کرتے ہیں، مگر نہ کبھی ہتھیار اٹھائے اور نہ کبھی تشدد کی حوصلہ افزائی کی۔ گفتگو دلیل سے کرتے ہیں، بین الاقوامی حالات، ماضی کے تجربات، تاریخی واقعات اور پشتون ضرب المثال سے مزین مکالمہ ان دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اچکزئی پشتونوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کے بہت سے لوگ تجارت سے وابستہ ہیں۔ محمود خان اچکزئی کا اپنے صوبہ بلوچستان میں ایک صلح کل انسان کا تاثر ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور گورنر مندوخیل دونوں ان کے سیاسی مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کی روایت کے مطابق سماجی اور ذاتی تعلقات بہت ہی دوستانہ ہیں۔ ابھی چند ماہ پہلے کوئٹہ میں محمود خان نے اپنے والد کی سالانہ برسی پر جلسہ کیا تو ملک کی مجموعی کشیدہ فضا کے پیش نظر حکومت اور مقتدرہ کی طرف سے اس کی اجازت دینے کا امکان تک نہ تھا، مگر حکومت نے اپنی رزق پر یہ اجازت دے دی اور پھر یہ جلسہ امن و امان سے ختم ہو گیا۔ مقتدرہ بھی مطمئن، حکومت بھی شاداں اور اچکزئی صاحب بھی خوش ہو گئے۔ اچکزئی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانے سے حکومت کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا؟ پہلا فائدہ تو شاید یہ ہوگا کہ اب سڑکیں گرم ہونے کی بجائے پارلیمنٹ سرگرم ہوگی۔ اپوزیشن کی طاقت ختم ہونے سے نون کو بھی سیاسی نامعتبری کا سامنا تھا۔ اگر اپوزیشن ہی نہ رہے تو حکومت بھی بے وزن ہو جاتی ہے۔ پارلیمان جو مقتدرہ اور سول کے درمیان توازن رکھنے کا آئینی ادارہ ہے،
اگر اس میں جان نہ ہو تو طاقت کو نو کہنے کا امکان ہی بہت کم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ نون لیگ حکومت کے قانونی جواز کا ہے۔ اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن پارٹیوں کی عوام میں موجودگی اپنی اختلافی آراء کا اظہار سے دلی نہ سہی۔ اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن پارٹیوں کی عوام میں موجودگی اور اپنی اختلافی آراء کے اظہار سے دلی نہ سہی، مگر عملی طور پر حکومت اور پارلیمان کی قانونی حیثیت قائم ہو جائے گی۔ عمر ایوب لیڈر آف دا اپوزیشن تھے تو وہ مجبور تھے کہ انتہا پسندی کی طرف میل رہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کے حامیوں کی یہی ڈیمانڈ اور خواہش تھی۔ محمود خان اچکزئی راستہ نکالنے والے ہیں، راستہ بند کرنے والے نہیں، اس لیے نون اور مقتدرہ انہیں عمر ایوب سے بہتر سمجھتے ہوں گے۔ نون کو واحد نقصان ایک نئے رزق سے ہے اور وہ یہ ہے، اگر اچکزئی سے محبت، آشنائی اور رابطے بڑھے اور جمہوریت سے پیار نے شدت اختیار کی تو طاقت کے مراکز میں بیٹھے کچھ لوگوں کے ماتھے پر بال پڑنے لگیں گے اور ہائبرڈ بلڈنگ میں دراڑ پڑنا شروع ہو جائے گی۔ مقتدرہ نے روش سے ہٹ کر محمود اچکزئی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانے کا راستہ کیوں دیا؟ یہ وہ سوال ہے جو بڑا ہی معنی خیز اور جواب طلب ہے۔ مقتدرہ کی محمود اچکزئی کے لیے ناپسندیدگی کوئی چھپا ہوا راز نہیں ہے، پھر بھی یہ تجربہ کرنا لازماً سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش ہے کہ معاشی ترقی کے لیے سیاسی کشیدگی میں کمی لانا از حد ضروری ہے۔ اب جب کہ مقتدرہ ایک انتہائی طاقتور پوزیشن میں ہے، اس کی طرف سے یہ تجربہ ایک مثبت عمل ہے، تاہم اگر اس کے باوجود سڑکیں گرم کرنے کی کوشش جاری رہی، کشیدگی میں کمی نہ آئی، گالی گلوچ جاری رہیں، تو پھر اس تجربے کا مخالف غالب آ جائیں گے اور شاید امید کی اس کھڑکی کو پھر سے تادیر بند کر دیا جائے۔ تحریک انصاف اور اپوزیشن کے لیے اس فیصلے میں خطرات بھی ہیں اور ثمرات بھی۔ تحریک انصاف اپنی اسٹریٹ پاور دکھا چکی ہے اور اب اس میں سکت نہیں ہے کہ دوبارہ ریاست سے لڑائی مول لے۔ تحریک انصاف خود تو کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں، لیکن بالواسطہ طور پر یعنی محمود اچکزئی کے راستے سے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کبھی ممکن ہوں گے۔ خطرہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان اپنے کسی ساتھی کو نہ اختیار دیتے ہیں اور نہ اس پر مکمل اعتبار کرتے ہیں۔ اگر یہی روایت اچکزئی کے ساتھ بھی روا رکھی گئی تو یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکے گی۔ کیا مولانا فضل الرحمان سے حکومت اپوزیشن نے مشورہ کیا ہوگا یا بالا ہی بالا یہ فیصلہ ہو گیا؟ اپوزیشن کی بڑی جماعتوں میں تحریک انصاف کے بعد تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا نمبر ہے۔ تحریک انصاف نے 26ویں ترمیم کے دوران ان سے آنکھ مچولی کی، پختون انصافی نے ان کی مٹھی چانپی بھی کی، مگر وہ ان کے جال میں نہ آئے اور اپنی آزادانہ بارگیننگ پوزیشن باہر رکھی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہر دفعہ سیکولر جماعتیں ہاتھ کر جاتی ہیں۔ صدر بننا مولانا نے تھا، بن آصف زرداری گئے۔ لیڈر آف دا اپوزیشن بننا مولانا فضل الرحمان کا حق تھا، مگر بن محمود خان اچکزئی گئے۔ اب مولانا اپنی منطق و دلیل سے نیا راستہ نکال کر حکومت اور اپوزیشن دونوں کو چیلنج دیں گے، یا پھر خاموشی سے محمود خان اچکزئی کے پچھلے بینچوں پر بیٹھ جائیں گے۔ کیا حکومت نے اپنی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی سے بھی محمود خان اچکزئی کے بطور اپوزیشن لیڈر تقرر پر مشورہ کیا ہوگا؟ ماضی کی سیاسی تاریخ دیکھے تو محمود خان اچکزئی اور آصف علی زرداری کی کبھی گاڑی نہیں چینی، جبکہ اچکزئی کا نواز شریف سے قریبی واسطہ اور رابطہ ضرور رہا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ رسمی طور پر صدر زرداری یا بلاول بھٹو سے مشورہ کیا ہو یا نہیں اعتماد میں لے لیا گیا ہو، وگرنہ نہ پیپلز پارٹی کا اس اہم فیصلے میں مرکزی کردار نہیں، ثانوی کردار البتہ ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑا سیاسی اور جمہوری فیصلہ آنے والے دنوں کے لیے نیک شگون ثابت ہو۔ سیاسی کشیدگی اور نفرتیں ختم کر کے ہمیں بھی معمول کا آئینی جمہوری اور خوشحال ملک بننا چاہیے۔ آپس کی لڑائیوں کو بڑھانے سے کسی کا ذاتی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن قوم کا اجتماعی فائدہ امن، مصالحت اور مذاکرات میں ہے۔
اگر بھارت سے جنگ کے بعد سیز فائر ہو سکتا ہے تو کیا سیاست کی بندوقیں ٹھنڈی نہیں ہو سکتی؟